لیبریم پارٹی کے ہم سارے کارکن، سارے دوست، سارے ساتھی آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ ان مصروف دنوں میں جب کہ سب ہمارے ارد گرد بہت خطرناک حالات ہیں، ان مصروف اوقات میں آپ نے وقت نکالا اور یہاں آئے، اس کا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حالات انتہائی گنجلک، مشکل اور خطرناک ہیں، اور ہر آدمی بولتے ہوئے احتیاط بھی کرتا ہے، سمجھ بھی نہیں پاتا۔ ہم بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم عقل کل ہیں یا جو کچھ ہماری بات ہے وہ سچ ہوگی، چونکہ یہ حالات ہمارے بالکل پڑوس میں ہیں اور خطرناک حالات ہیں۔ ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش کریں گے کہ ہم اپنا معافی ضمیر آپ کو بتائیں، اور ہمارے جو کرتا درتا ہیں اس ملک میں، دانشور لوگ، علماء، ججز، جرنیل، سیاسی پارٹیاں اور عوام، وہ بھی یقیناً ایک مخمصے کی حالت میں ہیں اور ہوں گے۔ ایران، ہمارا ہمسایہ چین، یہ سارے جب ہم اکٹھے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ افغانستان ہمارے پڑوس میں ہے۔ بدقسمتی سے جب سے اللہ پاک نے حضرت آدم کی تخلیق کی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک اتنی بڑی جنگ اور اتنی تسلسل سے اس چھوٹے سے مملکت پہ اس پہ جاری و ساری رہی، اس امید کے ساتھ کہ حالات صحیح راستہ لیں گے اور ہمارے خطے کو، افغانوں کو امن نصیب ہوگا۔ افغانستان کے متعلق تاریخ کی شروعات سے، ایون زمانہ قبل مسیح سے دنیا جانتی ہے کہ یہ خطہ ایسے انسانوں پہ مشتمل ہے جو اپنے وطن سے، اپنی آزادی سے، اپنے استقلال سے دیوانگی کی حد تک محبت رکھتا ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ ہر قوم کو یہی وہ ہونی چاہیے، اپنی استقلال اتنی پیاری ہونی چاہیے، اسلام سے بھی پہلے، عیسائیت سے بھی پہلے، پھر اسلام کے بعد، پھر اب۔ اس دوران افغانستان کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، پرکھا ہے، دنیا کی لائبریریاں اس کی گواہ ہیں، کتابیں اس کی گواہ ہیں، وہاں گئے ہوئے مختلف نوع قسم کے، مختلف مذہبوں کے لوگ، مختلف قومیتوں کے لوگ، جو سیاحوں کی حیثیت میں وہاں گئے تھے یا جاسوسوں کی حیثیت سے وہاں گئے تھے، ان سب کا اس پہ اتفاق تھا کہ افغان بحیثیت قوم انتہائی ملنسار، انسانیت دوست اور مہمان نواز لوگ ہیں، اور سب نے یہ کہا ہے کہ ایک بات پہ وہ انتہائی حساس ہیں، اگر آپ ان کی سورینٹی پہ، ان کی آزادی پہ وہ کریں گے، پھر یہ بہت خطرناک قسم کا وہ بن جاتا ہے۔ تاریخ میں نہیں جائیں گے۔ افغانستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے، چند سے میرے مت بہت کم ممالک میں سے ہے، جو مغربی استعماری قوتوں کے حملوں کے بعد جب دنیا کو انہوں نے غلام بنانے کی کوشش کی، تو افغانستان ان واحد چند ممالک میں سے ہے جو مکمل طور پہ غلام نہ ہو سکا۔ باقی ساری دنیا، بڑا چین، سب سے بڑا ہندوستان، سارے اسلام، ایون امریکہ انگریزوں کی کالونی تھا، آسٹریلیا کا بر اعظم انگریزوں کی کالونی تھا، ترک اور افغانستان یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی حد تک اپنے وطنوں اور اپنے اس کا دفاع کیا۔ ٹھیک ہے، کچھ علاقے ان کے بھی گئے ہیں، وہ تاریخ ہمیں وہ کرتی ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اس کی سپورٹ میں ہمارا پاکستان میں سفیر رہا ہے وہ ریان سی کروکر، پختونخوا ملی پارٹی کی یہ سوچ ہے
کہ جب سوویت یونین مضبوط ہوا، اس کی طاقت بڑھتی گئی اور اس نے بم بنائے، جہاز ماز کیے، تو امریکہ اور وہ دونوں یعنی اپنا بازو کی طاقت ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے پر تول رہے تھے۔ یورپ چونکہ 2 جنگیں لڑ چکا تھا، پہلی جنگ عظیم 4.5 سال، دوسری جنگ عظیم، چونکہ یورپ جنگ کی تباہ کاریوں سے واقف تھا، تو امریکہ اور روس دونوں اس علاقے میں ایک دوسرے کی طاقت سے کتراتے تھے۔ وہ وہاں اس علاقے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں، بازوں کا زور، ورنہ چیکوسلاویکیا میں موقع ملا جب روسی فوجیں وہاں داخل ہوئی، یوگوسلاویا میں تو پھر بھی گڑبڑ ہوئی ہے، بالکان میں، بلغاریہ میں، ادھر ادھر۔ افغانستان وہ ایسا علاقہ تھا جب 79 میں کرسمس سے کچھ دن پہلے سوویت فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں، تو یہ وہ موقع تھا جس میں امریکہ یہ سوچنے میں حق بجانب ٹھہرا کہ اگر ہم نے طاقت آزمائی کرنی ہے تو اس خطے کے یہ پہاڑ، یہ ویران، یہ دشت ہمارے بموں کے تجربے کے لیے بھی بہترین جگہ ہے۔ رانی کوکر کہتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ تھا ترکی میں، پھر میں آیا افغانستان کو، ایسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں نے دیکھا، پھر مجھے نوکری ملی، کسی نے مجھے کہا افغانستان میں آپ انگریزی پڑھائیں۔ جب میں وہاں آیا تو پیچھے سے میں دفتر خارجہ میں سلیکٹ ہوا تو مجھے عراق بھیج دیا گیا ایک چھوٹے ڈپلومیٹ کی حیثیت سے۔ تو میں نے 1979 میں عراقی دفتر خارجہ کے اپنے دوستوں سے کہا کہ میری معلومات یہ ہیں کہ افغانستان کے ارد گرد سوویت یونین کی فوجوں کی کچھ غیر معمولی حرکات ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا، بات میں نے بتائی کہ ہماری معلومات ہیں کچھ گڑبڑ ہے۔ کہتے ہیں جب سوویت فوجیں داخل ہوئی افغانستان میں تو مجھے بلایا گیا، مجھے عراق کے دفتر خارجہ کے ساتھیوں نے بتایا کہ ہم جانتے ہیں یا جانتے تھے کہ امریکہ کسی طور پہ سوویت یونین کو افغانستان میں پھنسانا چاہتا ہے اور اس کے بہانے وہ ایران پہ حملہ ور ہوگا، خلیج کی بندرگاہوں پہ قبضہ کرے گا، ایٹم بم یا جو بھی ہے اس کے بہانے، اور پھر وہ حملہ ور ہوگا عراق پہ۔ کوکر کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے اپنے سر کو جھٹکا دیا کہ ارے پاگل لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن واقعی 79 میں جب یہ ہوا اور پھر عراق ایران وار ہوئی اور پھر عراق پہ انگریزوں کا اس میں کہتا ہے ایک بات میں بھول گیا کہ مجھے عراقیوں نے کہا کہ امریکہ یہ کر بھی لے وہ ناکام ہوگا، خرابی ہوگی لیکن ناکام ہوگا۔ کہ جب انہوں نے یہ کیا تو میں ان کی جس کو میں پاگل پن سمجھتا تھا حقائق پہ وہ ہوا۔ سوویت یونین آیا اس بہانے یا اس کہ مجھے ایک سیاسی پارٹی نے بلایا، امریکہ نے کہا کہ نہیں ہم جمہوری لوگ ہیں، آپ نے ایک آزاد خود مختار ملک کی آزادی چھینی ہے، ہم کسی صورت آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس لحاظ سے سوویت یونین کے ساتھ اس کے سوشلسٹ بلاک کسی حد تک، ہندوستان کسی حد تک ملیٹریلی وہ انوالو نہیں ہوا، پیچھے سے تھا۔ باقی لوگ امریکہ کی امامت میں افغانستان کی آزادی بحال کرنے کے لیے اس پہ پیچھے کھڑے ہوئے، ہمارا ملک فرنٹ اسٹیٹ بنا، دنیا کے تمام لوگ یہاں آئے، یہاں سے ٹریننگ ہوئی، وہ تاریخ ہم سب کو پتہ ہے۔ سوویت یونین اس پہ مجبور ہوا کہ افغانستان سے نکل جائے۔ افغانستان سے نکلنے سے پہلے سوویت یونین نے جو زیادتی کی افغانوں کے ساتھ، جو لوگ لڑ رہے تھے ان کو سوویت یونین بھی کچھ کہتا تھا، افغانستان بھی کچھ کہتا تھا، لیکن جب یہ جانے لگا تو اس نیکبخت نے ان کو مجاہدین کے نام سے پکارا۔
ہفتگانہ اور رشگانہ کے جو لوگ تھے. تو جب وہ مجاہدین تھے پھر ان کے مقابلے میں جو بھی تھے تو ان کا کیا شرط ہے, خود اپنی اس نے یعنی اپنی جاریت مانی یا جو ان کے دوست تھے ان کے لیے. پھر جس انداز میں انہوں نے ڈاکٹر نجیب اللہ کو تنہا چھوڑا, سوویت یونین کے نکلنے کے بعد اقوام متحدہ کی بین سیوان کہ بابا اقتدار ایک طریقے سے انتقال ہونا چاہیے, جس کے لیے ڈاکٹر نجیب اللہ اور اس کی پارٹی تیار تھی. بین سیوان کو یہ وہ دیا گیا تھا کہ بابا یہ کتاب نجیب اللہ سے لے کے کسی اور کو دے دو, انتقال اقتدار ہوگا, فوجیں اپنی جگہ پہ ہوں گے, افغانستان اپنی جگہ پہ ہوگا. اس کو ارادے سے سبوٹاج کر دیا گیا. اور پھر کیا ہوا, افغانستان قبرستان میں تبدیل ہوا. افغانوں نے ان 40 سالوں میں پھر جب وہ گئے, امریکہ اور اس کے دوستوں نے جس بہانے سے جنگ کو شروع کیا تھا کہ ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم افغانستان کے استقلال کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں, روس یہاں سے گیا, امریکہ یہاں سے چلا گیا. تو ہماری پشتونخوا ملیالم پارٹی کی یہ بالکل کنسسٹنٹ اوپینین ہے کہ روس اور اس کے ساتھی, امریکہ اور اس کے ساتھی افغانستان کی تمام بربادیوں کے ذمہ وار ہیں پہلے مرحلے میں. اور یہ ذمہ واری ان سب کی ہے, اسلام ہے, مسلمانی ہے, جو کوئی کرسچن ہے, کوئی کمیونسٹ ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی فلانا ہے, سوائے الاسکا کے اسکیموں کے باقی تمام بر اعظم, تمام مذاہب, تمام قومیں, دنیا کے تمام اسلحے یا وہ ہوئے, تجربہ ہوئے سوائے ایٹم بم کے. ہر اسلحہ, ہر جہاز, جتنا بہترین جہاز تھا, جو بہترین اسلحے بنے تھے, جو توپیں بنی تھی, جو بربادی پھیلانے والے اسلحے بنے تھے, یہ سارا غریب و افغانوں کے وطن میں استعمال ہوئے. تو اس لحاظ سے ان کنڈرات کی تعمیر, ان کنڈرات کو واپس شہروں میں بدلنا, ان کو ٹھیک کرنا, وہاں ایک جمہوری نظام کی تشکیل نو کرنا, یہ امریکہ اور اس کے ساتھیوں کی ذمہ داری تھی جو وہ نہ کر سکے. اور قدرت کا بھی ایک نظام ہے, قدرت کا ایک نظام ہے, وہ نکلے, لیکن اللہ پاک کی اپنی وہ ایک سسٹم ہوتا ہے, ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, ہر اس کی کوئی گناہ تو ہوتا ہے انسانوں کا. پتہ نہیں کسی اور شکل میں نیو یارک کے 2 ٹاور گر گئے, اور پھر امریکہ کو بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی دہشت کے ساتھ سارے خطے پہ حملہ آور ہونا پڑا. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, امریکیوں نے جو زیادتی کی افغانوں کے ساتھ, افغان حکومت کے ساتھ, وہ یہ کی لڑنے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لڑائی امریکہ سے ہے, ہم امریکہ سے مذاکرات کریں گے, جبکہ سٹنگ حکومت کہتی تھی کہ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں, جرگہ ہوا ہے, فلانا ہوا ہے, فلانا ہوا ہے, آئین بنا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. امریکہ نے یہ کمال کیا کہ ان کو پوچھے بغیر طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کیے. میں سیاسی آدمی تو ہوں لیکن پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. یہ مذاکرات دراصل امریکہ کی شکست کا اعتراف تھا. بالکل جس طرح ویتنام سے نکلنے کے لیے اس نے پس پردہ پیرس میں مذاکرات کیے تھے, انہوں نے جا کے ظالم خلیلزادہ کیا نام ہے, اس کے ذریعے مذاکرات کیے اور اپنے دوستوں کو یہیں چھوڑ دیا. خود یہ امریکہ کے لیے اپنی شکست تسلیم کرنے والی بات تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے تو نہیں آئے تھے, ہم تو اپنی نیشنل سیکیورٹی بچانے کے لیے آئے تھے. ہم طالبان سے یا افغانستان سے یہ ضمانت لینے آئے تھے کہ آپ کی زمین میرے خلاف استعمال نہیں ہوئی. باقی آپ جو کچھ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ یا خدا نخواستہ ایران کے ساتھ یا ایران ہندوستان کے ساتھ یا ہندوستان پاکستان کے ساتھ, یہ میرا درد سر نہیں ہے. اس فکرے میں ہمارے خطے کے تمام ممالک کو سبق سیکھنے کا وہ ہے. امریکہ اپنی سیکیورٹی کے لیے اتنا مغموم ہے, اتنا ارادہ کرتا ہے کہ تمہاری زمین سے
ادھر مجھ پہ حملہ نہیں ہوگا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں خود بیٹھ کے اپنی سیکیورٹی کا اہتمام کرنا ہوگا. ہم سے میرے مراد پاکستان، ہم سے میرے مراد افغانستان، ہم سے میرے مراد ایران. چین چونکہ انوالو ہے، چین بھی. اب ایران، پاکستان، چین، افغانستان تو مشکل میں ہے لیکن صدار ہے. ہمارے ان ملکوں کی عقل کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح یہ کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان ایک دفعہ پھر کسی، افغانستان نہیں پھر سارا خطہ پاکستان سمیت، ایران سمیت. اب ان کے عقل کا امتحان ہے کہ کس طرح یہ ممالک کوشش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہمارا خطہ مست سانڈوں کی ٹکر کا میدان نہ بنے، پھر کچھ نہیں بچے گا. اس میں زیادہ ذمہ داری پختونخوا ملے میں پر کہیں، محمود کی بات کریں، ذمہ داری پاکستان اور ایران کی ہے. پاکستان اور ایران نے ہر قیمت پہ افغانستان کی استقلال کا خیال رکھنا ہوگا، بلکہ اس کے بچاؤ میں افغانستان کی امداد کرنی ہوگی کہ زخمی افغانستان ایک ساورن افغانستان کے طور پہ ابھرے. اور چین اس لیے بھی اس میں ہے کہ چین کے خلاف بھی وہ بج رہے ہیں جنگ کے، کیا کہتے ہیں، ڈما میں. ایران کے خلاف بھی ارادے ہیں، ہمارے خلاف بھی ہیں، یہ چین کے خلاف بھی ہیں. ہمارے جرنیل صاحبان مہربانی کریں، ہمارے جرنیل مہربانی کریں. یہ خطرناک حالت ان کے سنبھلنے کا نہیں ہے، ان سے سنبھلنے کا نہیں ہے. ان کی مرضی ہم انہیں کہہ دیتے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان کی سورنٹی ہمیں عزیز ہے، افغانستان کی سورنٹی ہمیں عزیز ہے، ایران کی سورنٹی ہمیں عزیز. ہم جب اپنے ملک کے لیے سورنٹی مانگتے ہیں دوسروں کے لیے بھی مانگیں گے. عقل سلیم کا تقاضا یہ تھا کہ گرینڈ الائنس بلائی جاتی، گرینڈ میٹنگ پاکستان میں، سپریم کورٹ کے ججز صاحب ہم بلا سکتے تھے، جس میں جرنیل، سیاست دان، آپ لوگ، اخباری نمائندے، ہم سب بیٹھتے اور سر جوڑ کے کہ بھائی ان حالات کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. اس کے لیے اولین فکرہ یہ ہے کہ ہمارے جرنیل مہربانی کریں، خدا کے کچھ حاضر و ناظر جان کر آئین کی بحالی کا اعلان کر دیں. آئین معطل ہے، آئین بیکار. جب آئین نہیں ہوگا کون چلے گا؟ ایک آئینی پاکستان کی تشکیل کے لیے، تشکیل نو کے لیے مذاکرات کریں. نواز شریف، فضل الرحمان، جو بھی ہم سب ججز، جرنلسٹ، سب گول میز کانفرنس بلائیں اور ہم دنیا کو یہ کہیں کہ ہم ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے بالکل وعدہ کرتے ہیں. 20 کروڑ انسان ہیں، ہم بچا لیں گے اس ملک کو. ایک پارلیمنٹ ہوگی، اس کے ساتھ لوگ پشتون، بلوچ، سندھی. ایک بات میں نے ساتھیوں کو نہیں بتائی ہے، آپ کی مجبوراً کہہ رہا ہوں. ایک ذمہ دار آدمی کے منہ سے ایک آدمی کو بات نکلی تھی اس بحرانی حالت میں، جنگی، بہت بڑے جنگی لوگ ہیں، کہ بھائی کیا کر رہے ہو یہ تماشا، اب کیوں یہ نہیں کر رہے. میں ساری بات نہیں کہہ سکتا. کہتے ہیں اس نے ہمیں کہا، اپنے جس طرح نواب صاحب یا ہمارے ساتھی اپنے کارکنوں سے کہیں یا میں اپنے دوستوں سے کہوں، وہ کہتا ہے اس نے ہمیں کہا کہ 6 مہینے انتظار کرو، نئی خوشخبری سنو گے. کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا جی جناب صاحب، جناب کیا خوشخبری؟ کہتا ہے خوشخبری یہ ہے کہ 6-7 مہینے بعد کوہ ہندو کش کے اس طرف، جس کو ہم سالنگ پاس کہتے ہیں، کوہ ہندو کش کے اس طرف، بدخشان سے لے کر جوزجان پلانا تک ایک نئے ملک کا اعلان ہوگا ترکستان کے نام سے، اور پاکستان کے پشتونوں کے ساتھ وہ پشتون ملا کے پتہ نہیں کیا بنے گا. اس علاقے کو وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ پشتون وہ پشتون. اس پہ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. 40 سال عواموں نے اپنے وطن کا دفاع کیا، ہم نے اس ملک کو مرکز بنایا، ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان بھی ٹوٹے گا، افغانستان بھی ٹوٹے گا. جب یہ ٹوٹیں گے تو پھر ایران کیسے رہے گا، پھر فلانا کیسے رہے گا، پھر ہندوستان تک یہ زلزلہ کیوں نہیں جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ISI بہادر لوگوں کو کچھ پتہ ہو یا نہ ضرور ہوگا.
یعنی ایسی لڑائیاں جس کے نتیجے میں ہمارا خطہ سارا بلکنائزیشن کی طرف جائے گا، اس میں ہمارا کیا فائدہ؟ تو اس سے بچنے کا واحد راستہ ہے کہ ایران، چین اور پاکستان مل کر افغانستان کی سورنٹی کی ضمانت دیں اور دنیا پہ یہ بوجھ ڈالیں، خود بھی ایسا کریں، افغانستان کی تشکیل نو کریں اور پھر ہم مل بیٹھ کے یہ کوشش کریں جو بہانے ہیں چین کے متعلق یا ایران کے متعلق یا پاکستان کے متعلق، ان سے اپنی گلو خلاصی کرنے کے لیے کیا کس قسم کی ڈپلومیسی ہم اپناتے ہیں. وی شوڈ ڈو دیٹ. طالبان مہربانی کریں، طالبان بھی مہربانی کریں، ٹھیک ہے آپ کے ساتھ امریکہ نے مذاکرات کیے، افغانستان زخمی ملک ہے، آپ سے پہلے جو لوگ آئے آپ بنے نہیں تھے اس وقت، افغانہ ہشتگانہ سارے مجاہدین تھے. ان ظاہر شاہ پتہ نہیں کرزئی صاحب خود بھی پیر صاحب کے ساتھ اس میں تھے. پھر ایک کانفرنس ہوئی، جرگہ ہوا، پھر ایک تشکیل ہوئی، پھر ایک آئین بنا، پھر فلانا بنا، جھنڈے پہ بات ہوئی، پھر جھنڈا بنا. آپ بھی مہربانی کریں، ایک زخمی افغانستان ہے، ہماری مشکلات ہیں ساری اس میں. پاکستان اور طالبان کے جو دوست ہیں جو بھی ہیں، بین الاقوامی دنیا مہربانی کریں، انٹرا افغان ڈائلاگ، ایک پشتون افغان جرگہ ادھر، اس کے نتیجے میں سارے لوگ اس میں شامل، لیفٹ رائٹ، افغانہ ہشتگانہ، کرزئی صاحب، اشرف غنی، شمال نارتھ ساؤتھ، سب مل کے کچھ وقت کے لیے، جو بھی ان کی مرضی ہے، کچھ وقت کے لیے ایک وقت دیں. انٹریم گورنمنٹ نہیں دے سکتا، انٹریم گورنمنٹ ہو یا جو بھی ہو. اس کے بعد دنیا کے جو طریقہ ہے حکومت میں جانے کا، ابھی تک تو انسان نے کوئی دوسرا وہ نہیں لیا، انتخابات اس کا بہترین ذریعہ ہے. انتخابات پرواہ نہیں ہے، اگر آپ پاپولر ہیں کرزئی صاحب آپ جیت جائیں گے، طالب جی اگر آپ پاپولر ہیں آپ جیت جائیں گے، کوئی نہیں اور افغان جیت جائے گا، یا کوئی اور طریقہ. سارے افغان مل بیٹھ کے جہان کی جو قوتیں ہیں وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس گناہ کا کفارہ دیں جس میں انہوں نے افغانستان کو 40 سال کھنڈروں میں بدل دیا، لاکھوں کی تعداد. آپ آئے تھے، امریکہ کہتا ہے میں اپنی سیکیورٹی کے لیے آیا تھا، سیکیورٹی کی خاک پرسوں آپ کی 15 میرین مارے گئے، بے گناہ انسانان 40 50 60 70 200 مارے گئے. تو پھر تو وہی تماشا ہے. اگر دنیا کا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم نے افغانستان کو، اس خطے کو میدان جنگ بنانا ہے، تو پھر ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے. ہم سے میری مراد پاکستان پہ، ہم سے میری مراد ایران پہ، ہم سے میرا چین پہ. اگر ہم عقل سلیم سے کام لیں، انشاءاللہ ہمارے پاس بہترین ڈپلومیٹس ہیں، بہترین لوگ ہیں، وہ ایک راستہ نکالیں گے. اس کے لیے بنیادی شرط افغانستان کی سورینٹی ہے. سورینٹی اسی معنی میں جس معنی میں دنیا تعریف کرتی ہے. افغانستان کی سورینٹی، طالب بابا سے ہماری مراد وہ ہے کہ طالب جی، عورت کا صرف یہ مسئلہ نہیں کہ وہ باہر نکلی ہے یا نہیں نکلی، اس کے پر بلا ہے یا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، چادری برقع ہے یا نہیں ہے. عورت سوسائٹی کا حصہ ہے. اگر آپ واقعی کہتے ہیں ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں، اسلامی نظام وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا تھا. اس وقت جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو، بچی کو، ماں کو جائیداد کا حصہ دار بنایا. بسم اللہ کریں طالب صاحب، بسم اللہ کریں ملا مجاہد، بسم اللہ کریں کرزئی صاحب. افغانستان میں شریعت کی بنیاد رکھنے کے لیے پہلا نقطہ یہی کر دیں کہ عورتوں کو اپنے جائیداد میں حصہ دیں. جب وہ پراپرٹی کی مالک ہوگی، جس طرح بی بی عائشہ، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ خدیجہ بی بی، جو خود بھی تاجر تھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے بعد ان کی شادی ہوئی. جب وہ تاجر ہوگی، جب وہ حصہ دار ہوگی زمین میں، جب وہ حصہ دار ہوگی، پھر کسی کا باپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ نہیں ہے کہ مت نکلو یا مت، یہ حق ہے ان کو تعلیم کا حق ہے. دنیا کی عورتیں کام کرتی ہیں، دنیا کی عورتیں، ان کے لیے ہم اسلامی حدود میں رہتے ہیں. ایران کی عورتیں حجاب بھی پہنتی ہیں. آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، لاکھوں بچے
لاکھوں بچیاں ایرانی بچیاں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، فلانا کر رہی ہیں. اگر صرف برقع مسئلہ ہے وہ تو ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ہم نے صرف ان کو حصہ دار بنانا ہے سوسائٹی کا، اور پھر ہر انسان کو ہم نے اسلام کے بہترین زرین اصولوں کے مطابق جھنڈا، پہلا جھنڈا یہی کوکر لکھتا ہے کسی مضمون میں، یہی آدمی یہ کہتا ہے. میں یہاں امریکہ کا وہ تھا رون نیوزمن، کہتا ہے یہ افغانستان میں سفیر تھا، میں پاکستان میں تھا، تو وہ مجھے بلایا کرتا تھا کہ یار آؤ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کو ذرا نزدیک کر دیں. تو کہتا ہے وہ تو میں نہیں کر سکا، ہم نہیں کر سکے، لیکن کرزئی سے میری الیک سلیک ہوئی. تو پھر میں یہاں سے جب سفیر بنا، افغانستان کچھ نہیں تھا، کھنڈر تھا، بربادی تھی، ٹیلی فون نہیں تھا، ہم ریڈیو یا سیٹلائٹ پہ بات کرتے تھے. کرزئی بھی جلدی اٹھنے والا ہے، میں بھی جلدی اٹھتا تھا. تو صبح سویرے ٹیلی فون پہ ناشتے پہ کہتا ہے ایک دن ناشتے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کرزئی صاحب نے ایک نیپکن پہ افغانستان کا جھنڈا بنایا جو ظاہر شاہ کے وقت کا جھنڈا تھا، وہ بنایا اور پھر کہا کہ دیکھو اب تو یہ اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے، اسی جھنڈے میں ہم کلمہ لکھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی طالب بھائی ایک دفعہ جھنڈا انہوں نے وہ کیا، لوگوں نے نہیں مانا، ایک جھنڈا بن گیا. ابھی کیا پڑھیے آپ کو، اس میں کلمہ اسی میں بھی ہے، پکا کلمہ ہے اس میں، اور ایک جھنڈا ساری قوم کا اپنا جھنڈا ہے. باقی طالب افغانستان کا سٹیزن ہے، عوام کی مرضی سے جس طرح فضل الرحمان کا یہاں وزیر اعظم بننے کا حق ہے، جس طرح یہاں قاضی حسین احمد کو وزیر اعظم بننے کا حق ہے، جس طرح سراج الحق کو یہاں وزیر اعظم بننے کا حق ہے، ملا مجاہد اور ملا برادر اور ملا فلانا ان کا بھی بالکل اتنا حق ہے. لیکن یہ بندوق کے زور پہ آپ آ گئے، ٹھیک ہے، زندہ باد، لیکن بہت بڑی بدگمانیاں ہیں، بہت بڑی دشمنیاں ہیں. آپ نے اگر واقعی آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں اپنے گھر سے نکالا گیا تھا، وہ جب 10 ہجری میں دیگر کا ٹائم تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، جب وہ اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کعبۃ اللہ کی پہاڑیوں تک پہنچا. ابو سفیان کی بیوی ہندا ابو جہل کی بہن تھی. ابو سفیان نے بیوی سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں. اس نے بڑے تانے دیے کہ تو بڑا بولتا تھا، تو یہ ہے، تو فلانا ہے. میں نے کہا یار تجھے سمجھنی پڑتی. وہ جیت گیا ہے، ہم ہار گئے. ابو سفیان، تاریخ بتاتی ہے کہ ابو سفیان آیا، کلمہ بھی نہیں پڑھا، مسلمان بھی نہیں ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوا کہ چونکہ اس عمر میں ان سے چھوٹے تھے کہ محمد کعبے پہ مکے پہ ہولہ ہاتھ رکھنا، کعبہ، بس یہ کچھ کہا. ابو سفیان چلا آیا. جب صبح لشکر روانہ ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکارچی تھا اس کو 3 وہ دیے کہ کوئی آدمی کسی ایسے آدمی کو نہیں چھیڑے گا جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی، کوئی آدمی سب درخت کو نہیں کاٹے گا، کوئی بچے سے وہ نہیں کرے گا انسانوں سے، اور کوئی آدمی اس آدمی سے غرض نہیں رکھے گا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا. پھر جب وہ آئے، کیا نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ، کیا نہیں ہوا تھا. بمشکل 10 آدمیوں کی اس کی بات ہوئی کہ پکڑو نہ چھڈو. ان میں اکرمہ بھی شامل تھا، ابو جہل کا لڑکا، وہ بھاگ گیا. اس کے وارنٹ نکلے، وہ بھاگ گیا. باقی کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھڑا کہ تجھے یاد ہے تم نے مجھے گالی دی تھی، تم نے گند پھینکا تھا، تم نے فلانے میرے ساتھی کو مارا تھا، فلانے کیا تھا. بت مت گرائے، وہ کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات ساتھیوں کے لیے بھی ضروری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن اپنے گھر میں نہیں گزارے. وہ بھی انسان تو تھے کہ تم لوگوں نے مجھے اپنے گھر سے بائی فورس نکالا تھا. سارے دن انہوں نے خیمے میں گزارے، وہ اپنے گھر نہیں گئے. واپس مدینہ منورہ وہاں گئے
جب گئے تو اکرمہ پیچھے سے کہیں چلا آئے کہ محمد میں آ گیا ہوں السلام علیکم. اس کے وارنٹ تھے قتل کے, آ گئے بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معاف. خبر ہے اب وہ کر رہے ہیں طالبان, مہربانی کریں ہر لشکر کے درمیان میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کو نہ چھڑیں, بس آپ آ گئے ہیں بسم اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنائیں, برادری کا رویہ اپنائیں. ایران اور پاکستان سے ہماری یہ خواہش وہ ہے کہ جب تک آپ افغانستان کی سورنٹی کی ضمانت نہیں دیں گے, افغانستان کے راستے ہمارے پاس پائپ نہیں آئے گا, جو اقتصادی طور پہ بہت بڑا وہ ہے, فائدہ ہوگا پاکستان کو بھی اور فلانے کو بھی. وہ پائپ لانے کے لیے بھی ہم نے افغانستان کو ایک سورن ملک, یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ اور چوتھا اور پانچواں صوبہ یہ پاگل بند نہیں چلے گا. ساری دنیا یہاں ڈیر ہو گئی ہے, وہاں انگریز نہیں چل سکا, وہاں سوویت یونین اپنے بدماشیوں سمیت نہیں چل سکا, امریکہ تمام بماروں سمیت, تو کیا پاکستان جا کے افغانستان میں اس کو کالونی بنائے گا یا ایران یہ وہ کرے گا؟ ہماری یہ خواہش ہے, ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں, کسی کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے. ایک جمہوری پاکستان, واقعی جمہوری پاکستان, مذاکرات کریں, بلائیں, میں بھی بلا لوں گا, نواز شریف کو بلائیں, بات کریں ان کے ساتھ. وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے پیسہ دو, کہتے ہیں جمہوریت کا اعلان کر دو, بسم اللہ, میں ہار گیا. فضل الرحمان صاحب یہی ہیں, سارے لوگ یہی ہیں, بس ٹھیک ہے, آپ کی طاقت, آپ کی جہاز, آپ کے ٹینک آپ سے کون چھینے گا؟ کور کمانڈر صاحب زندہ باد, لگے رہے. لیکن یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے. آپ کیسے امریکہ چلے جائیں گے؟ آپ کے بچے وہاں پڑھتے ہیں, آپ کی جائیدادیں وہاں, 4 جرنیل کیا وہ کر سکیں گے؟ لڑائیاں تو عوام کرتی, 20 کروڑ انسانوں کا جب ملک ہوگا, ہر بلا کا اگر ہم گڑبڑ نہ کریں, ہر بلا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہ ٹائم ہے اس خطے کو, اگر ہم نے غلطی کی, مشترکہ ملین پارٹی کو یہ خطرہ ہے, اگر ہم نے یہ غلطی کی, وہ کیا کہتا ہے چادر گر گئی, ضروری ٹھیک ہے, وہاں سے کسی نے اشارہ کیا. اگر ہم نے غلطی کی پھر خدا بھی ہمیں نہیں بخشے گا. چین کے متعلق لوگوں کے کیا ارادے ہیں, پاکستان کے متعلق لوگوں کے کیا ارادے ہیں, ایران کے متعلق لوگوں کے کیا ارادے ہیں. بابا جو الزام ہم پہ ہے, میں خدا خواہ میں نواب صاحب نے کوئی غلط کام کیا ہے, ہمیں پتہ ہے, اس کا کوئی طریقہ نکالو, کوئی کفارہ دو, بھاگو پیچھے. اگر کچھ ہے کچھ کرو آرام سے, ورنہ اسی کو بہانہ بنا کے پھر یہ خطہ نہیں رہے گا, یہ بالکل ہیروشیما اور ناگاساکی لوگ بھول جائیں, ساری دنیا جل جائے گی. اس کی اوائیڈنس کی ذمہ داری ایران اور پاکستان جو دونوں کے ذمہ دار ہیں, افغانستان کے ہمسائے ہیں, ان پہ ہے, اور طالبان کے اس رویے پہ ہے جس میں وہ تمام افغانوں کے لوگوں کو بلا تفریق مذہب, بلا جو سٹیزن ہیں ان کو بلائیں, آرام سے بات کریں. یہ امریکیوں کی یہ بات یا کسی اور کی یہ بات, جی فلانا اس کا نکلنا افغانستان سے بہتر ہے, کیوں؟ باقی جو پھر رہے ہیں غریب لوگ, اب ٹھیک ہے 10,000 20,000 اب لے جائیں گے, جو باقی لاکھوں انسان پھر رہے ہیں, جو بچیاں پھر ان کا کیا ہوگا؟ بات ہوتی ہے ہمارے مغربی دنیا کی, عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, گڑبڑ نہ کرو. ہماری سورنٹی کی بحالی دعا میں ہم آپ کو بہترین عورتیں, بہترین تعلیم یافتہ عورتیں دیں گے, اور طالب بھی یہ کام کر سکتا ہے. سورن افغانستان, سورن پاکستان, سورن ایران, چین کا جو بھی پروگرام ہے, اگر ہم نے عقل کے ناخن نہ لیے, خدا نخواستہ کوئی بربادی نہ ہو. بس یہ ہم کہنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, ہم چھوٹے لوگ ہیں, غلطی ہوگی, کوئی ناراض ہو جائے گا, یہ ہماری ایماندار رائے ہے. اس خطے کو بچانے کی ذمہ داری اب یہاں ہے. آپ نے ساتھ دیا ہے, آپ نے یہاں طالبان کو فلانا کیا ہے, اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ طالبان کو یہ سمجھیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی ہم چلائیں گے. آپ نے خاک اپنی چلائی, ساری دنیا میں اکیلے ہو گئے, ساری دنیا میں اکیلے ہو گئے. وہ ایران کیا کر رہا ہے, اس کی کیا نہیں ہو رہے ہیں. یہ ضروری تھا. ہمارے ساتھیوں میں جھگڑا بھی تھا کہ ہم کیوں خاموش ہیں, فلانا. کام بڑا نازک ہے. وہ میر تقی میر کا مشہور شعر ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. بڑے نازک حالات ہیں. ہم نے اپنی بات کہہ دی, ابھی سننے والے سنتے ہیں, ان کی مرضی, ماننے والے مانتے ہیں, ان کی مرضی. ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے, یہ آرنائی کے گرد, خوست کے گرد
پتہ نہیں ہمارے کام جس کام کے لیے یار لوگ بیٹھے ہیں وہ کام وہ نہیں کر رہے ہیں. صبح شام یہاں دھماکے ہو رہے ہیں سرینا چوک پہ فلانا چوک پہ. 12 گلیوں کا شہر ہے کوئٹہ. یہ تو فیلور ہو جائے گا کہ انٹیلیجنس یا تو آپ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں. قاضی فیضی صاحب کے پیچھے فلانی جرنلسٹ کے پیچھے فلانی بلا کے پیچھے اپنا کام چھوڑ دیا. 12 گلیوں کا شہر ہے سینکڑوں لوگ اس میں مارے گئے. آج تک کوئی آدمی نہ مارا گیا نہ گرفتار ہوا. ابھی بات پتہ نہیں کہاں تک آ گئی. سالدار لیویز ہے بچے ہیں مارے گئے ہیں. ابھی دھرنے جاری ہے. جذباتی لوگ ہیں پتہ نہیں کیا کریں گے. وہ اپنے ہدایت کریں. اپنی پاکستان کی ایجنسیاں کمپیٹنٹ ہیں بالکل. میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتی ہیں. اپنی ڈیوٹی کریں. اپنے ان بدماشوں کو سنبھالیں ورنہ نہیں سنبھلے گا. پھر نرکی پھیل جائے گی. یہ کیا ہوگا؟ آپ فلانے کو کھڑا کرو فلانے کے خلاف گالیاں اس سے سنواؤ. یا یہ تو پاکستان کی بربادی کا راستہ ہے. بس یہ ہماری گزارش تھی. باقی آپ کی مرضی. جی اب یہ اس کی بات بھی ہو رہی ہے. جو دنیا کا قانون یہ ہے ابھی خدا نخواستہ اس ڈاکٹر جبار کا گھر ہے اس میں کوئی آگ لگ جاتی ہے. اس وقت میرا یہ رائٹ ختم ہو جاتا ہے کہ تیرے گھر میں پردہ ہے یا نہیں ہے. جب وہاں آگ ہوتی ہے مرد بھی گھسے گا عورتیں بھی گھسیں گی اور ہمیں مجھے برداشت کرنا پڑے گا. خدا کا یہاں گڑبڑ ہوئی یا یہاں بھی گولیاں چلی آگ لگی ہمارا حق بنتا ہے جس گھر میں ہم چھلانگ لگائیں. افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں. لیٹ دیم کم یار. کیا کر رہے ہو بچا کے؟ ہم تو مسلمان ہیں لیکن جب پیسہ بنانے کی بات ہوتی ہے تو چمن کے بارڈر سے چمن تک ہم 10,000 روپیہ لیتے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں. مجاہد بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ بد حالت میں آنے والے بچوں سے ہم 10,000 روپیہ کو چمن تک. کسی نے مجھے بتایا کہ وہ اکثر لوگ اصل میں افغانستان میں جب جھگڑا ہوا تو سارے لوگ تحفظ کی خاطر کابل کی طرف آ گئے. کندہار کا بھی تھا زارا بھی تھا شمال کا بھی تھا. وہاں سے جب گڑبڑ ہو رہی تو جس کا راستہ ملتا ہے اس راستے چلے آتے ہیں. کل کوئی بتا رہا تھا یہاں سے ہزارہ لوگ آ رہے ہیں فلانا آئیڈینٹی کارڈ شمال کے لوگ آئے. تیرا کیا آئیڈینٹی کارڈ سے؟ خطرناک حالت ہے. لوگ بھاگے آ رہے ہیں. راستہ دو ان کو. راستہ دو ان کو. ایسے میں نے نام نہیں پوچھا. یہاں سے لوگ آئے تھے کہ ہم نے جی ہمارے رشتہ دار پشاور میں وہ راستہ خطرناک تھا ہم اس راستے آئے ہیں. یار لوگوں نے بسوں میں بٹھا کے کراچی میں چھوڑ دیا. بسوں میں بٹھا کے 5,000 روپیہ کرایہ لے کے کراچی میں چھوڑ دیا. ابھی کراچی سے وہ پشاور کیسے جائے گا؟ یہ ہماری مسلمانی کی حالت ہے. اس بارے میں دنیا کا قانون یہ ہے. ہم کون ہے جو حکم دیں؟ جو دنیا کا قانون ہے کہ حیوانوں کا راستہ لوگ نہیں روکتے. جب وہ تھی حیوانوں کا راستہ آپ انسانوں کا راستہ کیسے روکیں؟ لیٹ دیم کم. جہاں جاتے ہیں اتنے لوگ یہاں رہ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. اس سے بہت سارے لوگ اس نے اعلان کر دیا کہ ہم قبول کریں گے. جی آپ کا سوال. خان صاحب آپ کی پارٹی کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ افغانستان میں مداخلت بند کی جائے. کیا افغانستان میں مداخلت کی جا رہی ہے. مداخلت کی وجہ سے غیر مستحکم ہے افغانستان. تو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور وہ ایران اس میں مداخلت کرے اور اس کو مداخلت میں نے کب کہ مداخلت کرے؟ میں نے کہا عدم مداخلت سورینٹی تسلیم کر دو. میں نے کہا ان کے سورینٹی تسلیم کر دو. ان کو آزاد اسٹیٹ مانو ورنہ آپ کے لیے گڑبڑ بن جائے گی. میں اپنی آزادی عزیز ہے. مشہور قول پتہ نہیں کس آدمی کا ہے کہ جو حکومتیں یا جو ملک دوسروں کی آزادی چھینتے ہیں ان کی آزادی چلی جاتی ہے. گریٹ برٹن کے ملک تھا 3 جزیرے اسکاٹ لینڈ انگلینڈ اور بس کام پوچھ گیا. میں یہ نہیں کہا میں یہ کہ امداد کریں. اب کہتے ہیں ایک مسلمان اسٹیٹ ہے. ابھی ہم بھی مسلمان اسٹیٹ ہیں. وہ بھی مسلمان اسٹیٹ ہے. افغانستان مسلمان بھی ہے مجاہد بھی ہے لڑا بھی ہے 40 سال. یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کی آزادی تسلیم کریں اور امداد دیں اس کو اپنی اس کی بلڈ اپ میں. پھر جا کے ایک ہمارے کا اچھا اتحاد بنے گا. افغانستان کی سورینٹی ہوگی تو ہمارے راستے نل آئیں گے گیس کے اور پیٹرول کے. ورنہ وہ تو گزارا کر رہے ہیں پھر ہماری بربادی ہو. جی صاحب طالبان اب دوسرے پچ سے آئے ہیں.
بالکل ڈاؤن ٹو دی ارتھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی کا بھی اعلان کرتے ہیں, جو لوگ اپنے کام پر جانا چاہتے ہیں ان کو بھی جانے کی اجازت ہے, اور خواتین بالخصوص انہوں نے ایک ٹی وی اینکر فیمیل کے ساتھ انٹرویو بھی کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا بھی سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں طالبان مستقبل میں اس ملک کو چلا پائیں؟ آپ کے منہ میں گھی شکر, اگر وہ یہ چیزیں مانتے ہیں زندہ باد, کون سی بری بات. ابھی چونکہ ایک ہر اس میں لشکر میں لوگ ہوتے ہیں اس فکر کے بھی اس فکر کے بھی, یعنی یونیورسل وہ یہ ہے کہ آپ اپنے عوام کو اپنے اس کو, چونکہ ادعا ان کا یہ ہے کہ عورت کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ حصہ دار ہو جائیداد میں. ہمارے ہاں ابھی تک نہیں, ہم بیچتے ہیں جیز کے نام سے, فلان ولور کے نام سے, فلاں کے نام سے, فلانا کے نام سے, بس جب یہ کیوں نکلی وہ بھائی, یہ کام تو نہیں ہے سوائے اس کے نکلی کیوں, کوئی اور اس کا بھی حق ہے یا نہیں ہے. اس کو انسان سمجھو, اس کو بہن سمجھو. آپ سے زیادہ بہتر جانتی ہے وہ عزت بچانا, آپ سے زیادہ بہتر جانتی ہے ملک چلانا, آپ سے زیادہ بہتر جانتی ہے گھر چلانا. تو بس یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں, اور وہ نہیں ہے, سارے لوگ ہفت گانا اشت گانا سارے لڑے ہوئے لوگ ہیں. کرزئی ان کا حصہ ہے, گلبدین اس کا حصہ ہے, سیاف ان کا حصہ ہے, شمال کے جو ہزارہ ہیں محقق وغیرہ سارے اس کا حصہ ہیں, مسعود کے بچے اور سارے اس پہلی لڑائی کا حصہ ہیں. یہ لڑائی تو اس کا حصہ تھی, ان کو اپنے ساتھ ملاؤ, متحدہ محاذ بناؤ, بسم اللہ افغانستان کی تشکیل نہ کرو, زندہ باد. امریکیوں نے افغان فورس کو باقاعدہ ٹریننگ دی, ان کو ٹرین کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ایک لاؤ لشکر نے اس پوری فورس کو جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا؟ بڑی مہربانی, آپ نے توجہ دل میں بھول گیا تھا. یہ طالبان بھی جو وطن کے لیے لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وطن فروش نہیں ہوتے, اکثر وہ لڑنے والے لوگ ہیں. ابھی ان لڑنے والے لوگوں کے ساتھ جو ان کی پرانی فوج ہے, ان کے ساتھ ماڈرن انداز میں ایک فوج کی تشکیل کے لیے استعمال کرنا چاہیے. لڑ تو رہے ہیں, عام افغان کی جو اسلحے کی جو ٹریننگ ہے وہ دنیا کی فوجوں سے بھی بہتر ہے. فوجیں تو ایسے وہ کہتے ہیں تمرین, مشقیں, مشق مہینے میں ایک مشق کر لی, 2 مہینے میں ایک, یہ تو 40 سال لڑے ہیں. صرف ان کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کے بچوں کو آرگنائز, اور افغانستان کو ایک آزاد اسٹیٹ کی حیثیت سے فوج رکھنے کا حق ہے. اس میں کرزئی صاحب, سیاف صاحب, گلبدین صاحب, جتنے بھی ہیں, افغانہ اور اشکانہ, گیلانی صاحب, پیر مجددی صاحب, سب مل کر ہمت کریں. جو ایگزسٹنگ فوج ہے یہ افغانستان کی فوج ہے, فوج تو کسی فرد کی نہیں ہوتی, یہ فوج ہے, ان کو فوج بنائیں, بسم اللہ. خان صاحب ڈیل ہوئی ہے اچھا, افغانستان میں, جرنلسٹ ہماری طرف آ گیا جی. مطلب طالبان اور امریکہ نے ڈیل کی, پاکستان کو بائی پاس کیا, تو جو موجودہ پاکستان کا اپوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ وہ شور و واویلا کر رہا ہے کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا, ان حالات میں وہ افغانستان کی آزادی اور خود مختاری میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ نہیں, دیکھو افغانستان, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ کہ ہمیں نظر انداز کیا, تو آپ کو بھی نظر انداز کیا, اپنی ساتھیوں کو بھی نظر انداز کیا. اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں آ کے, یعنی بائیڈن کا یہ فکرہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے گئے تھے. جب آپ اپنی ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی اس کو جائز سمجھتے ہیں, تو ہم کیوں پاگل ہے کہ ہم سیکیورٹی پہ ادا کریں؟ ہم اپنی سیکیورٹی کیوں نہیں بچاتے؟ ہم اپنی سیکیورٹی اپنے وسائل سے بچا سکتے ہیں, افغان بھی, پاکستان بھی, ایران بھی, چین بھی. اگر کوئی الزامات ہیں اس کا علاج ڈپلومیسی سے ہو سکتا ہے, بسم اللہ راستہ نکالو. تو ایران اور ان کے درمیان جب جو معاہدے ٹرمپ نے کینسل کیے, اس میں ایران کافی حد تک ان کے ساتھ گیا تھا اپنے اس الزام کے نتیجے میں کہ تم کیا بنا رہے ہو, اس نے آؤ دیکھ لو. خان صاحب یہ بتائیں کہ حکومت بلوچستان نے عثمان کاکڑ صاحب کے واقعے کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا, آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بھی اس میں پیش نہیں ہوا, کیا آپ کو عدلیہ پر اعتماد نہیں ہے؟ ایک کوشچن تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ابھی سیکیورٹی لیپسز کا ذکر کیا, جب آپ 5 سال گورنمنٹ کا حصہ تھے, کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت آپ اس کو دہشت گردی کا نام دے دیتے تھے یا واقعات کا نام, اور آج اسے سیکیورٹی لیپس کرا دے رہے ہیں. میں ذرا دوسرا حصہ سوال کیا, جب آپ کی 5 سالہ حکومت یا 5 سالہ دور میں بھی اس طرح کے بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے,
اس وقت آپ لوگوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن آج آپ لوگ اس کو سیکیورٹی لیبس کا نام دیتے ہیں اور ان کے اوپر دھرنے بھی ہو رہے ہیں اور احتجاج بھی ہو رہے ہیں. بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ آپ لوگ اس پہ سیاست کرتے ہیں. جی تو اس کے اوپر تھوڑا سا بیٹا یہ بعض باتیں کہنے کی ہوتی ہیں، بعض باتیں کہنے کی نہیں ہوتی. مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. اس پہ ایماندار جج ناراض ہو جائیں گے، معافی چاہتا ہوں. میرے خیال میں آپ کوئی انکار بھی نہیں کر سکا. ہماری عدلیہ کا نظام اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اگر ایک باحیثیت شخص پیسے والا یا اس حیثیت کی وجہ سے کسی کی ناموس پہ دعویٰ کرے تو جیت جائے گا. اس پہ اب کون، اس عدلیہ کے پاس کون جائے گا؟ معافی چاہتا ہوں، یہ سخت الفاظ ہیں لیکن ہمارا ملک کی عدلیہ ہے. امریکن جو آدمی نے صاف کہا، اور اس دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں اس کا کسی نے جواب نہیں دیا. الفاظ یہ تھے کہ پاکستانی پیسوں کے لیے مور خرسی ماں بیچنے کے تیار. ان کے ساتھ آپ لائسنس بناتے ہیں اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. ماں بیچتے الفاظ تھے. اب اس عدلیہ کے پاس کون جائے گا؟ عثمان لالا کو خدا جنت نصیب کرے. ان حالات میں ہم کیسے جائیں گے کہ جج غریب خود قسمیں کہتا تھا، وہ رضوی نام تھا جج اسلام آباد والا صدیقی. وہ اس نے قسم پہ لے کر حلف لیا، ماں کا نام لیا، باپ کا نام لیا، پلانا کیا، پھر جو کچھ کہا اس کی سزا ابھی تک بھگت رہا کہ میرے پاس لوگ آتے تو مجھے یہ کہتے. اس طرح تو ملک بیٹھ جائے گا. ہمارے کیا ہم تو گزارا کر لیں گے، غریب لوگ ہیں اپنا گزارا کرتے ہیں، لیکن ملک چلا جائے گا. اب یہ تازہ امریکہ نے 2 ہفتے پہلے بیان دیا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ کچھ خبر راغلی ہو گئے. ہم اس طرف اجتماعی اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری سب کیوں ہوتی ہے. قرآن نے کہا ہے پہلے بھی کہ عدل کے بغیر کچھ نہیں چل سکتا. اے دلو ہو اقرب للتقوی. عدل کوئی آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف عدل چاہتا ہے. لیکن عدل یہاں مفقود ہے. عدل یہاں مفقود ہے. کسی کے مقام پہ دعویٰ کرو، پیسہ دو، غریب اس کے کپڑے باہر پھینکو، بس جج صاحب نے حکم دے دیا، بس جیت گیا. جی خان صاحب دوسرا حصہ جواب نہیں دیا. کون سا حصہ؟ سیکیورٹی لیبس. اور سیکیورٹی لیبس معافی چاہتا ہوں. ہماری حکومت کے دوران، جس کو آپ ہماری حکومت کہتے ہیں، دوران گورنر ہاؤس میں میٹنگ تھی. آپ کے کور کمانڈر صاحب اور جنرل صاحب سارے بیٹھے ہوئے تھے، میاں صاحب بھی آئے ہوئے تھے. وہ نثار تھا، پتہ نہیں کون تھا. میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے ٹیلی فون کیا کہ میٹنگ چل رہی ہے، آپ کی کرسی خالی، آپ نہیں آئی. میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں کہا. میں گیا تو 15 منٹ ہو چکے تھے، کرسی خالی تھی. میں نے بیٹھتے ہی میاں نواز شریف سے کہا، میں نے کہا میاں صاحب میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کسی میٹنگ میں وقت پہ پہنچوں. مجھے نہ اطلاع دی گئی تھی، نہ مجھے کسی نے بتایا تھا. اس نے ادھر ادھر دیکھا، میں بیٹھا، بات چل رہی تھی. بلوچ نے نظر اللہ نظر بلوچ کی بات چل رہی تھی کہ وہ گوریلا لیڈر پتہ نہیں کیا ہے. یہ سب سامنے بیٹھے تھے. میں نے کہا میاں صاحب وقت ضائع نہ کریں. اللہ نظر کو میں جانتا ہوں، بچہ ہے، اس کی کیا گوریلا فورس ہے، اس کی کیا گوریلا طاقت ہے. یہ بات جو ہم کر رہے ہیں، یہ 2 گھنٹے تو کم ہے. ایک دن میں یہ سارے جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ ان تک پہنچ جاتا ہے. کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ساری باتیں ان تک پہنچ جاتی ہیں، پہنچ جائیں گی. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا یہی جو آپ سے میں نے بات کی. میں نے کہا کوئٹہ 16 گلیوں کا شہر ہے. ہر چوک پہ مسلح سپاہی واٹی ٹاکی کے ساتھ کھڑا ہے. ایک سٹی تھانہ اگر میں ایسے بھاگوں پہنچ سکتا ہوں، دوسرے تھانے سے ادھر پہنچ سکتا ہوں. اس شہر میں کم از کم سینکڑوں نہیں تو درجنوں لوگ، راج، مزدور، نائی، درزی، ڈاکٹر، فلانا،
इन गलियों में मारे जा चुके हैं, न किसी का कातिल पकड़ा गया है न मारा गया। मैंने कहा मियाँ साहब क्या जिनात कर रहे हैं ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी में? तो यही है, मेरे घर में उनका असला पड़ा हुआ है, आके ले जाते हैं, वो आदमी मार के यहाँ फेंक देते हैं, चले जाते हैं। या फिर जो भी है, कहता है कौन बताएगा? मैंने कहा मालिक, शायद मालिक बताता हो, मालिक बैठा हुआ था। मैंने कहा शायद मालिक बताता है, वरना वो जहरी बताएगा, जनरल कादर बता, ये सारे बैठे हुए थे। मैंने कहा आपकी कोई बात क्या वो करेंगे, सारा सिस्टम आपका हो चुका है, बैठ चुका है, इसमें क्या वक्त ज़ाया करते हैं कि फलाना करेंगे जी। तो सिक्योरिटी खान साहब, आपने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसील से इज़हार ख्याल किया, लेकिन इस वक्त वहाँ पे एक इंसानी आलमिया है जी। लोग अफगानिस्तान से निकल रहे हैं और पाकिस्तान में भी आ रहे हैं, ठीक, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से तुरखम बॉर्डर इस वक्त कम्प्लीटली बंद है। जो चमन का बॉर्डर खुला है, वहाँ पे जिस तजलीफ के साथ यहाँ वो आते हैं, और फिर हमारे जो लोग हैं चमन में, जो वो जिस जलालत के साथ उनके साथ जो सलूक करते हैं, वहाँ किराए जिस तरह लेते हैं 8,000 10,000 एक शख्स से, वो मजबूरी की हालत में आते हैं। ठीक। इस सूरत में आपकी पार्टी पे, क्योंकि आपकी पार्टी चमन में मौजूद है, उस पर क्या जिम्मेदारी, कोई कैंप नहीं लगाया, कोई नहीं इस तरह के कम से कम- अयूब जान बात यह है, मैंने अर्ज़ किया था, ये दुनिया का कानून है कि जिस मुल्क में जब अलमिये होते हैं तो उसके आदमी दुनिया के किसी भी मुल्क में बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर पूछे घुस सकते हैं। ये दुनिया की ज़िम्मेवारी बनती है। अगर पाकिस्तान ये कर रहा है या ईरान कर रहा है, जो भी हमारे हमसाए हैं अफ़गानिस्तान के, ये दुनिया की ज़िम्मेवारी है कि उनको बाई फोर्स कह दें कि छोड़ो अपना बॉर्डर, खोलो, लोगों को जाने दो। हमारी पार्टी तो क्या क्या कैंप लगाएगी? कैंप वैसे भी हम इंसान पश्तून बलोच वैसे भी मेहमान के लिए दरवाज़ा एक आदमी खुला होता है, कोई किसी को नहीं रखता, लेकिन इतनी बड़ी उसको आवाम किस अंदाज में वो करेंगे? अभी मुझे पता है कि हमारे लोगों ने कराची में फलाना में अपने मकान छोड़े हैं लोगों के, लेकिन कौन छोड़ेगा? इस आदमी क्या माशी हैसियत है इसकी, क्या है मेरी हैसियत क्या है? ये तो स्टेट्स की बात होती है। फिर दुनिया का इदारे हैं, दुनिया बोल सकती है हर उसको कि रोज़ा खोलो, लोगों को जाने दो, पहुँचाओ जाना चाहते हैं। आसमान तो नहीं गिरा, कहता है जाली उसने वहाँ का तस्करा बनाया था, बाबा तू वहाँ का पुलिस अफसर है क्या? उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास नहीं, वो है कि माँ मेरी ज़िंदगी खतरे में आ गया, बस नंबर दे दो, माजर कार्ड जो हम कहते हैं वैसे भी लो। एक नई खुदा न खास्ता एक नया मौका है माजरीन के नाम पे फिर फंड लेने का, लगाओ कैंप, बनाओ कैंप शीन में, बनाओ शावर में, बनाओ सफाब में जी। खान साहब आपने एक बात की कि पाकिस्तान की मिली उर्दू जो दिल्ली है माजी की तरह उनको फिर नोट किया गया, वो जो 20 साल से वेल ट्रेन अच्छी इक्विपमेंट उनके पास, जदीद असलाहत उनके पास, अच्छी आर्मी थी, वो एक दफ़ा फिर ख़त्म हुई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या तालिबान के साथ वो तालिबान को शामिल करेंगे अपने साथ? नहीं, तालिब क्यों नहीं शामिल करेगा? तालिब अफगानिस्तान को कैसे चलाएगा? तालिब हो, आप हो, करज़ई साहब हो, अशरफ गनी साहब हो, वो कैसे चला सकता है अफगानों के एक बहुत हिस्से को छोड़ के कि जी तूने मुझे सलाम नहीं किया था? मैं अक्सर कहता हूँ, खालिद बिन वलीद वो आदमी था जिसने ओहद की जंग में गड़बड़ की थी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए थे, उनकी वो ज़रा बख्तर के वो माथे में घुस गए थे। वो जब आया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं पूछा कि ये देखो मेरे दांत, ये देखो मेरा सर, वो मेरे जो उसमें 70 साहबी शहीद हुए थे, 70, किसी का नहीं पूछा। खालिद खुशामदीद, आप मसलकी तौर पे फ़ौजी हैं, आज के बाद आपको हम खिताब देते हैं अल्लाह की तलवार, और आज के बाद आप हमारी अफवाज के कमांडर इन चीफ हैं। वह बदतरीन मुखालिफ, बिल्कुल खुदा न खास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद होने वाले थे उसकी वजह से, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मसलक का आदमी वो बनाओ। तालिब भी तो दीवाना नहीं है क्या? वो एक डॉक्टर को पेश इमाम बनाएगा या कुदरी पढ़ने वाले को डॉक्टर किसी को? इतने पागल तो वो नहीं है। मसलकी लोगों को उन्होंने हवाले करना है, जो डॉक्टर है जिस पार्टी का ड्यूटी दो, जो मुल्ला है उसको उसमें कर दो, जो जंगी आदमी है उसको फ़ौज में जगह दो। यही हमारी उनसे रिक्वेस्ट होगी, यही हमारी ख्वाहिश होगी। और पाकिस्तान और
ایران کی اس لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمان بھی ہیں، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ابھی تک بحرانوں میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں. وہ مہربانی کریں، افغانستان کے سنبھالنے میں ان کا ہاتھ پٹائیں، ان کی آزادی اور استقلال کی عزت کریں، پھر اسی کے راستے ہمارے یہاں کچھ آئے گا. جی عبید اللہ قاسی کی ویڈیو آج آئی ہے رات کو، میں نے ابھی دیکھی. ہاں، اور کل جو واقعہ پیش آیا ہے زیارت میں، یہ دونوں واقعات کا جو مظاہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے کی ہے. مطلب یہ بڑی نازک حالت ہوتی ہے. میں نے ابھی وہاں ساتھی آ رہے تھے، کسی نے دکھائی، وہ جنجیروں میں جکڑا ہوا تھا پٹی، سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا. اس کے الفاظ کچھ یہی تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کریں، جو لوگ فلانا چیز جو کچھ مانگ رہے ہیں دے دیں. ابھی یہ احتیاط والی بات ہے، کہنے کیا تک تم کہہ دیں گے، لیکن ذمہ دار لوگوں سے اس پہ بات ہونی چاہیے، رشتہ داروں کی بھی، ہمارے دوستوں کی بھی، ہمارے ساتھیوں کی بھی، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک قیدی آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نخواستہ نواب ایاز نے یہاں رکھا ہے. یا نواب ایاز سے پوچھو یار کیوں رکھا ہے ان کو. کوئی الفاظ میں نے سنے. اچھا، پی ڈی ایم اور میاں نواز شریف کا مستقبل کیا ہوگا؟ پی ڈی ایم اور میاں نواز شریف کا مستقبل نہیں، پاکستان کا مستقبل ان سے منسلک ہے. میاں نواز شریف کہ کیا کیا اس نے، میاں نواز شریف نے کیا کیا؟ وہ تو صرف یہی کہتا ہے کہ بابا جس آدمی کا جو کام ہے وہ کرے. ابھی تو اس نے واضح کیا ہے کہ میں انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہوں، فلانا کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو لوگ آئین کو نہیں مانتے ان کے ساتھ میں نہیں چل سکتا. یہ تو میں نے اس پہ بھی کہا ہے کہ جو جج، جو جرنیل، جو جرنلسٹ، جو سیاسی لیڈر، جو فلانا آئین کو نہیں مانتے، ان کے خلاف خود آئین کہتا ہے ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ان کے خلاف خود آئین کہتا ہے کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہ کیپٹل پنشمنٹ کے وہ ہیں، کیپٹل کمیشن کے وہ ہیں، حقدار ہیں. نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھی سارے، جو بھی ان کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی. آج کوئی فکر تھا کہ آئین مقدس ہے، آئین پاکستان کا آئین ہوگا، جمہوریت ہوگی، نواز شریف بھی آئے گا، ہار جائے گا پرواہ نہیں. لیکن لگتا یوں ہے کہ آپ نہیں مانتے، نہیں مانیں گے، نقصان آپ کا ہوگا، ملک کا ہوگا، ذمہ دار آپ ہوں گے. ہم نے تو بتا دیا آپ کو. خان صاحب، آپ نے کہا کہ ایک بہت بڑے فوجی افسر نے کہا ہے یا جو بھی ہے کہ اگلے 6 مہینے میں پاکستان نہیں میں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا، غلط. میں نے کہا وہاں کسی آدمی نے کسی سے کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو، کہتے اس نے کہا انتظار کرو، انشاءاللہ 6 مہینے میں سالنگ کے اس پار، وہ بھی گنائے تھے ولایتیں، فلانا فلانا فلانا، ہیرات شامل نہیں تھا، کہ اس پار ترکستان کے نام سے ایک نیا ملک بنے گا اور یہاں پشتون اکٹھے ہوں گے. پھر تو سارا خطہ زلزلہ. وہی میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ایتھنک بنیادوں پہ افغانستان کی تقسیم کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے یہ تو پھر جائے گا ہندوستان تک، سارا دنیا میں زلزلہ آ جائے گا. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہماری تجویز یہ ہے کہ جس طرح سوئٹزرلینڈ جنیوا مرکز ہے وہاں ان کا، سوئٹزرلینڈ کے بعض علاقے ان کی زبان بھی ہے، قومی زبان سوئٹزرلینڈ کی 4 ہیں. جرمنی بھی قومی زبان ہے، فرانسیسی بھی قومی زبان ہے، اٹالین بھی قومی، ایک اور زبان بھی ہے. یہ سارے علاقے جڑے ہوئے ہیں. وہاں جرمنی سے جڑا ہوا ہے، اٹلی سے جڑا ہوا ہے، جرمن سے جڑا، لیکن کبھی انہوں نے آزادی کی وہ نہیں کی. ہم ذمہ داری سے آپ کو کہتے ہیں، ہماری ساری پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، ہم ذمہ داری سے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ادھر ڈیورن لینڈ کے اس طرف ہمارے جو متصل پشتون علاقے ہیں، اس کو ایک صوبہ بنا دو. ہم لکھ کے دیتے ہیں آپ کو کہ جس طرح سوئٹزرلینڈ کا فرانسیسی، سوئٹزرلینڈ کا جرمن، سوئٹزرلینڈ کا اٹالین ادھر گزارا کر رہے، ہم آپ کو لکھ کے دیں گے کہ ہم پاکستان میں قیامت تک رہیں گے، لیکن افغانستان میں مداخلت کوئی نہیں کرے گا.
ہم افغانستان سے اپنے رشتے توڑ دیں گے، توڑ دے مانا سست کر دیں گے. جب ہمیں یہاں جمہوری پاکستان ملے گا، ہمیں زبان کی آزادی ہوگی، سینٹ میں اختیارات قوموں کے برابر ہوں گے، ہماری زبانوں کا احترام ہوگا. کوئی ہم پاگل ہیں کیوں؟ کس لیے؟ وی آر ریڈی فار اٹ. لیکن جب آپ یہ کریں گے اور پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج بھی ہماری بلوچ علاقے کی بجلی ایران سے ہے، تو کیا آسمان گر پڑا ہے؟ ساری بجلی ایران سے آتی. ہم ایک ملک ہے، یہاں سب کچھ ہوگا. روڑی تیار ہے.